چشم سرما دلوں در کبھی تکلیف پکایا ہے جب پورا قرآن پڑھو گا تو پتہ نہیں کیا حالت ہوگی تو جب صدق کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے معلوم کی محبت آ جائے بس پھر ایک لفظ بھی کافی پھر ایک لفظ بھی کافی ہے پھر دو رکعتیں بھی آپ کسی چیز کو سمجھو جب اس چیز کو سمجھ لیا خدا کی قسم ساری راتوں کا مزہ آ جائے گا آپ کو شب برات کا بھی مزہ لے لو گے شب قدر کا بھی مزہ لے لو گے رمضان کا بھی مزہ ہوگا ہر دن کا مزہ ہوگا حضرت بابا فرید فرماتے ہیں ہر رات کی قدر کریں مطلب کو قدر کی رات ہو ہر رات کی قدر کرو جب انسان کو حسن نیت میں ہوتا ہے اللہ رب العالمین پھر اس کی عبادت کو قبول بھی فرماتا ہے اور پھر اس کی توبہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام کو آئے ارشاد فرمایا جب یہ رات آتی ہے پھر حدیث مبارکہ کے اندر قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ ہم نے تلاوت کی اس کے اندر یہ بات آئی کہ اللہ رب العالمین اس رات میں سارے اہم کام فرشتوں کے حوالے کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے حدیث پاک کے اندر کہ حضور نے روزے کا حکم کیوں کیا اکثر لوگ کہتے ہیں یار اس رات میں جانا کہاں سے ثابت ہے صبح کا روزہ رکھنا کیسے ثابت ہے اور ہمارے کام بہت اچھے ہیں اور ساری ہمارے مہینے بہت اچھے نکلتے ہیں اس رات میں بھی عبادت نہیں کریں گے تو پھر کب کریں اور سارا سال ہمارا عبادت میں نکل جاتا ہے یہ باتیں اگر ہمیں مل جاتی ہیں اس رات میں پتہ عبادت کریں تو اس کو برائیں گے پہلی بات ہے کہ کیا برائیں لیکن دوسری بات یہ ہے حضور نے اس رات میں جاگنے کا حکم کیوں فرمایا ہے اگلے دن روزہ رکھنے کا حکم کیوں فرمایا ہے یہاں پر ایک شرعی اور فقہی مسئلہ سنیں لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں کوئی محدث کوئی عالم کوئی دین فقیر یہ نہیں کہتا کہ اس کا روزہ رکھنا فرض ہے فرض نہیں فرض اور فرض نہیں ہے لیکن دیکھو کوئی بہت بڑی فضیلت ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اہل سنت ہیں وہ رات کو جاگنا فرض کر دیتے ہیں صبح کا روزہ نہیں ہم نہیں کہتے کہ رات کو جاگنا فرض ہے ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ صبح کو روزہ رکھنا فرض ہے لیکن اگر جاگو اور روزہ رکھو تو اس میں بڑی فضیلت اور فضیلت کیا ہے حضور نے فرمایا کہ جب یہ رات آتی ہے اور جب اس کی صبح آتی ہے تو پچھلے سال کا جتنا عمل ہے اس میں جو رجسٹر ہے اس کی جو کاپی ہے اس میں جو کھاتا اور حساب ہے اللہ اس کو بند فرما دیتا ہے اور وہ جمع ہو جاتا ہے فرشتوں کے پاس اور جو آنے والا نیا سال ہے اس کا رجسٹر کھل جاتا ہے آنے والے پورے سال کا جو عمل لکھا جائے گا اس کا رجسٹر کھل جاتا ہے حضور نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے نئے سال کا رجسٹر کھلے تو اس میں لکھا ہوا ہو کہ یہ اللہ کا نبی اللہ کا بندہ حالت روزہ کے اندر روزے کی حکمت یہ کہ جب پہلے دن کا آپ اور میرا عمل لکھا جائے آپ کو مجھے اگر روزے کی توفیق مل جائے تو کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں ہمارا اگر روزہ ہوگا تو ہماری فضیلت کرنا سمجھ اور حضور نے اس کے بارے میں اپنے اصحاب کو تاکید فرمائی اس رات میں تفسیر روح بیان میں لکھا ہے کہ رزق کا نسخہ اللہ کا نظر دے کے کائنات انسان کو دے دے کلام کا بندے کو بلائے نظر پہنچا وہ پوری رجسٹر اس کے حوالے ہو جاتی ہے اسی لیے حکم دیا گیا ہے اس رات میں عبادت کرو اللہ سے رزق طلب کرو تاکہ اللہ تمہاری قسمت کی رسید اس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جنگیں اور لڑائیاں ہیں زلزلے بجلی کی کڑک اور زمین کے یہ جو ہلا دینا ہے فرمایا اس کا کام حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ پاک اس رات کے حوالے رکھا اور اس پر اعمال یعنی لوگوں کے اعمال کو قبول کرنا پہلے آسمان کا ایک فرشتہ ہے جس کے ذمہ پہلے آسمان کے کام ہے اس کا نام اسماعیل ہے کیا نام ہے اس کا کیا نام ہے اس کے ذمہ اللہ پاک کرتے اور فرمایا کہ مسائل اور موت کا نسخہ اللہ پاک ملک الموت کے حوالے کرتے اس کے حوالے کرتے حدیث پاک میں بتایا ہے کہ جب شعبان کی مدر کی رات آتی ہے فرمایا لوگ غافل ہوتے ہیں کوئی مکان بنا رہا ہے کوئی دنیا داری میں ماہر ہے کوئی نکاح کرتا ہے کوئی طرح طرح کی فرمایا اس کو معلوم نہیں ہوگا اس کا نام زندگی کے صفحے سے مٹ جاتا ہے اس کے نام کی پرچی ملک الموت کو مل جاتی ہے اس بندے کو معلوم نہیں ہوگا اس رات میں اللہ رب العالمین کیا ہوتا ہے
کہ جو آنے والی روح ہے دنیا کے اندر، جو پیدا ہونے والے بچے ہیں، ان کا کام یہ اللہ فرشتوں کے بارے میں اس پورے سال میں جو لوگ پیدا ہوں گے تو حضور نے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال کا رجسٹر بند کیا جائے اس دن سے میرا روزے دار ہونے لگے. اس رات کے اندر یہ جو عبادت کا معمول ہے، جاگنے کا معمول ہے، اس کی وجہ اور پھر اس مہینے چونکہ وصل ہے ماہ رمضان المبارک کے ساتھ، ماہ رمضان المبارک کے ساتھ اس کو ملاپ ہے، وصل ہے اس کو. اس مہینے میں سب سے زیادہ قیمتی لوگ حضور اس مہینے میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کسی مہینے میں نہیں دیکھا کہ حضور نے اس مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے رکھے ہوں، بلکہ بس اوقات ایسا ہوتا آپ روزے رکھنا شروع کر کے اور صبح رمضان کے ساتھ ملا کے رمضان مبارک کے بھی روزے رکھتے. اور کچھ اصحاب ایسے ہوتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک سے پہلے اپنے آپ کو دنیا کے کاموں سے فارغ کر لیتے اور جب ماہ شعبان آدھا ہو جاتا یا شروع ہو جاتا بس ویسے تو شریف میں ان کو ڈیرا لگا لیتے. پھر رمضان پورا جب گزر جاتا اس کے بعد پھر آپ مسجد سے حضرت سید مبارک رحمۃ اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن امام خراسانی رحمۃ اللہ تعالی آپ کی خاندان مبارک کے اندر آپ کی کثیر علماء ماہ شعبان مبارک میں آتے، وہاں پر ماہ شعبان سے اعتکاف رکھ جاتے. پھر مبارک صاحب کی صحبت میں توجہات اور پھر آپ کی دعا پھر آپ کی تربیت اور پھر اس میں پھر رمضان پورا گزارتے ہیں، رمضان کا اجازت دے کر پھر. لیکن جن لوگوں کا کام ہے جن لوگوں کی نظر میں موت یا آخرت بھی کوئی چیز ہے، ہماری سرکار نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بس آخری بات عرض کرتا ہوں، ہم لوگوں نے انشاءاللہ 6 نفل ادا کرتے ہیں تو ہمیشہ کو ادا کریں. پھر دوائن سے شعبان کو پڑھنے کے نظر بھی آپ کو ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کی مریدوں کو فرمایا کہ آپ لوگوں کی جو سوچ ہے اس میں روزگار ہے. ہاں جی بالکل روزگار ہے. تو اس کا کوئی پروگرام کی پلاننگ ہے اور بالکل ہے. اور اچھا بچوں کی شادی میں آپ اس کی فکر ہے، ہاں جی اس کے بارے میں کچھ کر رہے ہیں، ہاں جی نوکری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس کسی کا اگر مکان نہیں ہے تو کسی کے دل میں منصوبہ ہے، خیال ہے کہ ہم نے اپنا مکان بنانا، بالکل ہے. سرکار نے بتایا ساری چیزوں جو ہے ہماری پلاننگ میں شامل ہے. تمہارے ارادے میں کہیں موت بھی ہے یا نہیں؟ ہماری جو دنیا کی پلاننگ ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو صبح شام اس میں کہیں موت بھی ہے یا نہیں؟ سب خاموش ہو گئے. انہوں نے فرمایا کیسا ہو کہ تم مکان بنانے کی تیاری کرے ہو میری آفت آ گئی، کیسا ہو تو شادی بیاہ کی تیاری کر رہا ہو اور تیری وجہ آ جائے، کیسا ہو تو کہتی میں نے کاروبار بنانا، کاروبار سیٹ کرنا ہے، فلانی نوکری پہ میں نے چڑھنا ہے اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ تجھے نوکری کی توفیق ہی نہیں ملے گی، تجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ تیرا نامہ ہے آباد، تیرا نام ملک الموت کے حوالے ہو گیا، پھر کیسا ہو؟ فرمایا اس لیے اپنے روزمرہ کے کاموں کے اندر کسی طرح موت کو بھی رکھو، اس کی بھی گنجائش رکھو. فرمایا ایسا اکثر ہوتا ہے کہ بندے کی دنیا کی باتیں پوری نہیں ہوتی، بندے کا وقت اجل آ جاتا ہے. سمجھے بات؟ فرمایا اپنی دنیا کی پلاننگ کے اندر اس چیز کو لاز کے رکھو. اور حضور علیہ السلام مبارک کا ارشاد گرامی ہے جو بندہ دن میں 7 مرتبہ عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہے، حدیث کو مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، الفاظ مختلف بھی ہو سکتے، یا پھر دوزخ سے پناہ مانگتا ہے، قبر اور دوزخ کے دیا خدایا اس کو ہم سے محفوظ کروا ہے. وہ قبر اور دوزخ کے اس بندے کے لیے ہے تو دعا کرتی ہے. خوش نصیب لوگ ہیں کئی دوست احباب سالکین میں، پیر بھائیوں میں، عزیز رشتےداروں میں اگر آپ بھی سوچیں گے ایسے ہوں گے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال ہمارے ساتھ اور کیا پتا کہ سال اس پورے ملک میں کون ہو اور کون موجود نہ ہو. اللہ رب العالمین اس رات کا صدقہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. آمین. اپنے لیے بھی، حضور کی امت کے لیے بھی، مسلمان بھائیوں کے لیے بھی، اور اپنے دل سے چیزوں کو حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، انانیت ہے، بخیلی ہے، کسی کے بھی دل میں برائی ہے، ان سب چیزوں کو اپنے دل سے کیا کرو؟ پھر ارشاد فرمایا وہ بندہ جو صلہ رحمی نہیں کرتا. صلہ رحمی نہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بڑے امام ہیں، دو بھائیوں کی لڑائی ہو گئی، آپس میں کسی بات پر مخالفت ہو گئی،
وہ کہتے ہیں کل سے تو میرے لیے مر گیا اور میں تیرے لیے مر گیا، نہ تو نے میرے پاس آنا ہے نہ میں تیرے ہوتا نہیں ہوتا ہمارے پاس، یہ کتنا زیادہ ہے اللہ کی بات ہے۔ تو میرے لیے مر گیا میں تیرے لیے مر گیا، تو میرے جنازے میں نہیں آنا میں تیرے جنازے میں نہیں آؤں گا، اور جنازے کے بعد تیری مغفرت بھی ہو جائے گی اس بات کی۔ فرمایا سے لڑائی کی اختیار کرو، تعلق کو توڑو نہیں تعلق کو جوڑو، محروم نہ کرو، عطا کرو، ظلم نہ کرو بلکہ معاف کر دیا۔ حضور نے فرمایا بڑی عجیب حدیث ہے، کئی مرتبہ میں نے پڑھی، کئی مرتبہ غور کیا اور پھر اپنے آپ کو بھی دیکھا۔ حضور نے فرمایا میں اس بندے کے لیے جنت کے کنارے پر گھر کی ضمانت دیتا ہوں، اس بندے کے لیے، اس بندے کے لیے فرمایا جو بندہ حق پر ہو لیکن فساد سے بچنے کی لڑائی کو چھوڑو، حق پر ہے بندہ اس کو پتہ ہے دیکھو کہ فساد کا کام تھا وہ کام کرنے نے فساد نہیں، فرمایا ایسے بندے کا جو صبر ہے وہ اللہ کو ایسا پسند ہے، فرمایا جنت اس کو اللہ نے کا ضمانت دینی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا پھر ایسے بندے کے لیے جنت کے درمیان وسط میں ایک گھر کا ذمہ لیتا ہوں، زمانہ اٹھاتا ہوں، جو بندہ حق پر ہو لیکن فساد کی باتیں پیچھے ہو، فساد ہو جائے گا۔